السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں مس عظمیٰ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج دن ہے سوموار اور تاریخ ہے 26 اپریل 2021۔ بچوں، ہمارا آج کا عنوان ہے ورک شیٹ صفحہ نمبر 6۔ بچوں، آج ہم کریں گے ورک شیٹ کا صفحہ نمبر 6۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے تاریخ۔ آج دن ہے سوموار اور تاریخ ہے 26 اپریل 2021 اور ہمارا عنوان ہے سبق نمبر 3، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں ہمیں انہوں نے دیا ہے مندرجہ ذیل جملوں کو مکمل کریں۔ مندرجہ ذیل مطلب جو نیچے جملے دیے ہیں، ٹھیک ہے، نیچے جو جملے دیے ہیں ان کو ہم نے مکمل کرنا ہے۔ نمبر 1، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ڈیش ہے۔ تو خالی جگہ میں کیا آ جائے گا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام ڈیش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کا ڈیش کرو۔ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کا ادب کرو۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہر ڈیش خود کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہر کام خود کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹوں اور بڑوں سے ڈیش سے پیش آتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹوں بڑوں سے کیسے پیش آتے تھے؟ محبت اور نرمی سے پیش آتے تھے، ٹھیک ہے۔ بچوں، اب ہمارا اگلا حصہ ہے الفاظ کی ترتیب درست کر کے جملے بنائیں اور جملے کے آخر میں ختمہ بھی لگائیں۔ تو انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے کہ جملے ہیں اس میں الفاظ جو ہیں ان کی ترتیب آگے پیچھے کی ہے، ٹھیک ہے۔ ان ترتیب کو ہم نے درست کر کے دوبارہ سے جملے لکھنے ہیں اور جملے کے آخر میں ہم نے ختمہ بھی لگانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں، ضرورت کی مند کرو مدد۔ اب یہ دیکھیں، ہمیں پڑھنے سے کیا پتہ چلا کہ یہ جملہ جو ہے اس کے الفاظ آگے پیچھے ہیں، ترتیب درست نہیں ہے۔ ہم نے الفاظ کی ترتیب درست کر کے ہم نے جملہ صحیح لکھنا ہے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کیا بنے گا، ضرورت مند کی مدد کرو، ٹھیک ہے، ضرورت مند کی مدد کرو، اور اس کے بعد یہ ہم نے ختمہ بھی لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ سادہ جملے کے آخر میں ہم ختمہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے، نئی ہے میری سائیکل۔ تو اب ہم اس کو جملے کو ترتیب دیں گے تو صحیح جملہ کیا بنے گا، میری سائیکل نئی ہے، میری سائیکل نئی ہے، اور اس کے آگے ہم نے ختمہ لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ہے، طوطا علی کا ہے کرتا باتیں۔ تو اب ہم اس کو ترتیب دیں گے تو کیا جملہ بنے گا، علی کا طوطا باتیں کرتا ہے، علی کا طوطا باتیں کرتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ ختمہ بھی لازمی لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر بچے کیا کرتے ہیں، جملہ لکھنے کے بعد ختمہ نہیں لگاتے، تو ختمہ ہم نے لازمی لگانا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے، استاد عزت کرو کی۔ اس کا صحیح جملہ کیا بنے گا، استاد کی عزت کرو، استاد کی عزت کرو، اور آخر میں ختمہ لگ جائے گا۔ اس کے بعد ہے، کمرہ کا سارا ہے صاف۔ تو جب ہم جملے کو درست کریں گے تو کیا بنے گا، سارا کا کمرہ صاف ہے، سارا کا کمرہ صاف ہے، اس کے آخر میں پھر ہم نے ختمہ لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں، آپ نے صفحہ نمبر 6 اس کو حل کر کے اس کی تصویر بنا کر مجھے جی سور پر سینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔